اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری چل رہی تھی الفاظ کی اقسام میں۔ ایک قسم ہم نے پڑھ لی ہے کہ جو تھا مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم ہونا۔ ابھی دوسری تقسیم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ اپنے معانی کے اعتبار سے دو تقسیموں میں، آپ یوں کہیں کہ دو اقسام میں تقسیم ہوتا ہے۔ یا لفظ مترادف ہوگا یا لفظ کیا ہوگا، متباین ہوگا۔ لفظ مترادف اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں، اس کو کہیں گے مترادف۔ جیسے انسان اور بشر دو لفظ ہیں لیکن ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ انسانیت یعنی حیوان ناطق ہونا۔ بشر بھی وہی ہے جو انسان ہے اور انسان بھی وہی ہے جو بشر ہے، فقط دو لفظ ہیں، معنی اس کا ایک ہے، پر یہ ترادف ہے۔ تباین الفاظ میں اس وقت پائی جاتی ہے، تباین کی حالت یا تباین والی قسم، کہ جہاں پر تمام الفاظ، چاہے وہ دو ہوں تین ہوں جتنے بھی ہو، تمام الفاظ کسی بھی معنی میں مشترک نہ ہوں، ہر لفظ اپنا خاص معنی رکھتا ہو، تو یہ الفاظ مختلف کیا ہوں گے؟ آپس میں متباین کہلائیں گے، یعنی ان کا کسی بھی معنی میں اشتراک نہیں ہے، ہر کوئی اپنا خاص معنی رکھتا ہے۔ جیسے مثلا قلم ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، موبائل ہو گیا، یہ الفاظ کیا ہیں؟ سارے متباین ہیں، کیونکہ قلم کا اپنا خاص معنی ہے، کمپیوٹر کا اپنا خاص معنی ہے، میز کا اپنا خاص معنی ہے۔ یہ الفاظ آپس میں کیا ہے؟ متباین ہیں، یعنی میز کا تعلق نہیں ہے قلم کے ساتھ، قلم کا تعلق جو ہے وہ میز کے ساتھ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے باقی الفاظ۔ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ہم نے کیوں بیان کی ہے کہ لفظ جو ہے مترادف اور متباین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں کہ ہم یہ تقسیم آپ کی خدمت میں پیش کریں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعریف کے باب میں جا کر اور اسی طریقے سے استدلال کے باب میں جا کر یہ بات بیان کرنی ہے کہ اگر تعریف کرنی ہے تب بھی مترادف الفاظ سے استفادہ نہیں کرنا، اور اگر استدلال کرنا ہے پھر بھی آپ نے مترادف الفاظ سے استفادہ نہیں کرنا۔ مثلا اگر کوئی تعریف میں جا کر کہے کہ انسان کی تعریف کرو، وہ کہتا ہے انسان بشر کو کہتے ہیں، خوب کوئی انسان کے لیے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی ہے کہ اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے جا کر، ابھی اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا استدلال میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بشر انسان ہے اور ہر انسان متفکر ہے، بس ہر بشر جو ہے وہ متفکر ہے، تو کوئی خاص نتیجہ نہیں دیا اس نے، کوئی نیا نتیجہ نہیں دیا۔ استدلال انسان کرتا ہے ایک مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں بدلنے کے لیے، کہ جو شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہاں تو بشر اور انسان ایک ہی چیز ہے۔ جب بشر کا متفکر ہونا آپ کے لیے ثابت ہے تو انسان کا متفکر ہونا تو ثابت ہی ثابت ہے، چونکہ انسان وہی بشر ہے۔ تو اب آپ آ کر استدلال کر رہے ہو الفاظ بدل کے، کوئی نیا مطلب آپ ثابت نہیں کر رہے۔ بس اس وجہ سے یہاں پر یہ والی تقسیم بیان کی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ الفاظ متباین مختلف اقسام رکھتے ہیں، یعنی اب تقسیم کون سی؟ الفاظ متباین کی شروع ہو گئی ہے۔
الفاظ متباین، یعنی الفاظ متباین کا معنی کیا کیا ہے ہم نے کہ ایسے الفاظ کے جو الگ الگ معنی رکھتے ہوں. اب کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جب ہم معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو تقریباً کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3 صورتیں بنتی ہیں. یا تو الفاظ جو ہیں وہ متماثلان کہلائیں گے، تے سے 3 نقطے والی. مثلان بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی الفاظ جو ہوں گے وہ مثلان ہوں گے. تماثل پایا جائے گا الفاظ کے درمیان. تماثل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر معانی کے درمیان 2 خصوصیات پائی جاتی ہوں. ایک وہ معانی ایک حقیقت میں مشترک ہوں اور اس اشتراک کو مد نظر بھی رکھا ہوا ہو. جیسے مثلا انسان اور گھوڑا. انسان اور گھوڑا یہ الفاظ متباین ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا اپنا الگ معنی ہے اور گھوڑے کا اپنا ایک الگ معنی ہے لفظ گھوڑے کا. پس یہ الفاظ متباین ہیں. لیکن یہ ایسے الفاظ متباین ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ متماثل کہلاتے ہیں. کیوں متماثل کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک حقیقت کے اندر مشترک ہیں. وہ کون سی حقیقت ہے؟ حیوان ہونا. انسان بھی حیوان ہے اور گھوڑا بھی حیوان ہے. اور عرض کیا تھا حیوان سے مراد کیا ہوتی ہے ہماری؟ وہ چیز کہ جو حیات رکھتی ہو اور ارادے کے ساتھ حرکت بھی کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں حیوان. تو انسان بھی حیات رکھتا ہے اور ارادے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے. مثلا کوئی اپنی توہین نہ سمجھے. مثلا اگر کہا جائے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہے، مثلا کہیں گے یہ منطق والوں کو دیکھو یہ تو انسان کو حیوان بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ معنی حیوان کا جو ہے وہ یہ ہے. حیوان کے پھر مختلف مصداق ہیں. حیوان کا ایک مصداق پھر گھوڑا بھی ہے، ایک مصداق جو ہے وہ انسان بھی ہے، اور اس طریقے سے. بس بات واضح ہوگی متماثل کی کہ الفاظ جو ہیں معانی الگ الگ رکھ رہے ہیں لیکن وہ معانی ایک حقیقت کے اندر مشترک ہیں، لہذا اس کو تماثل کہتے ہیں. اب اس تماثل کی پھر آگے مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے کہ یہ اصل میں قسمیں کیوں بن رہی ہیں آگے؟ ہم نے جب یہ کہا کہ تماثل وہاں پر پایا جاتا ہے کہ جہاں پر مختلف معانی کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہو ایک حقیقت میں. اب وہ حقیقت کے جس میں مشترک ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں تو قسمیں بھی الگ الگ بن جاتی ہیں. میں فقط تھوڑی سی تبیین کرتا ہوں، جب ہم بعد والے چیپٹر پڑھیں گے تو یہ مطلب مزید واضح ہو جائے گا. ابھی فقط جو ہے وہ اقسام ذکر کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ اشتراک اگر نو کے اندر ہوا تو یہ متماثلان ہے. اگر یہ اشتراک مثلا کیا ہے؟ زید، میں اور آپ یہ کیا ہیں؟ متماثل ہیں، متماثلان ہیں. کیوں متماثلان ہیں؟ کیونکہ
ہم مشترک ہیں کس کے اندر؟ ایک حقیقت کے اندر جس کو حقیقت نوعی کہتے ہیں، یعنی انسانیت۔ نو سے کیا مراد ہے یہ بعد والے چیپٹروں میں واضح ہو جائے گا، ابھی فقط ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس کیوں یہ فرق کرتے ہیں اس میں آ کے۔ اگر یہ اشتراک مختلف معانی کے درمیان جنس کے اندر پایا گیا ہو تو اس کو کہیں گے متجانسان۔ متجانسان، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مثلا ہاتھی اور اونٹ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہاتھی اور اونٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ جنس کے اندر مشترک ہیں۔ کیا ہے اس کی جنس؟ حیوان ہونا، یہ جنس ہے ان کی، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ متجانس کہلائیں گے۔ تیسری قسم جو اس کی ہے وہ ہے متشابہان، کہ جہاں پر اشتراک کہاں پر ہے؟ کیفیت اور شکل میں ہے، اس کو کہیں گے متجانس۔ مثلا مالٹا اور انار یہ دو متشابہان کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کیفیت کے اندر مشترک ہیں۔ کیا ہے؟ مثلا مالٹا بھی تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور انار بھی کیا ہوتا ہے؟ کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ بس اگر کیفیت کے اندر یا شکل و ہیئت کے اندر مشترک ہوں تو اس کو متشابہان کہیں گے۔ مثلا اگر آپ دو متوازی خط کھینچتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ مثال اس کی بنے گی بعد والے کی، کیفیت کی مثال ہے۔ مثلا دو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں اور ان کی مٹھاس ایک جیسی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مشابہ ہیں ایک دوسرے کے۔ یا مثلا اگر شکل ایک جیسی ہو، ان کی ایک جیسی نظر آ رہے ہو تو کہتے ہیں یہ پھل جو ہیں، یہ مثلا جو مٹھائی جو ہے، یہ جو مثلا فلانی چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشابہ ہے ایک دوسرے کے۔ تو چونکہ کیفیت یا شکل کے اندر ایک جیسے لگ رہے ہیں، اشتراک ان کا کیفیت میں ہے یا مثلا شکل میں ہے، تو وہ کیا ہے؟ متجانس کہلاتے ہیں، نہ متشابہان کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قسم ہے وہ ہے متساویان، مساوی ہونا۔ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کہ جہاں معانی جو ہیں وہ مشترک ہوں کمیت کے اندر، مقدار کے اندر۔ مثلا اگر دو بوتلوں میں 2 لیٹر پانی آتا ہے اور دونوں میں 2 لیٹر پانی موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بوتلیں مساوی ہیں پانی کے اعتبار سے، چونکہ دونوں میں کیا ہے؟ 2 لیٹر پانی آتا ہے۔ اگر آپ 2 خط مساوی کھینچتے ہیں، وہ ان کا جو کیا ہے؟ خط ایک ہی جتنا ہو مقدار کے اعتبار سے، تو کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ 2 خط مساوی ہیں۔ پس چونکہ اشتراک جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ہو سکتا ہے، تماثل کی جو ہیں وہ مختلف قسمیں بنی، کہ یہ 4 قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ واپس پلٹتے ہیں ہم۔ الفاظ متباین کی اقسام بیان ہو رہی تھی اور ہم نے پہلی قسم بیان کی تماثل۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے تخالف، جس کو متخالفان بھی کہتے ہیں۔ تماثل کی تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں تاکہ مطلب مزید کلیئر ہو جائے۔ وہ یہ کہ ہم نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ تماثل تب 2 الفاظ کے درمیان پایا جائے گا جب 2 شرطیں موجود ہوں۔ ایک، وہ اپنے معانی کے اعتبار سے ایک حقیقت میں مشترک ہوں اور ان کے اشتراک کو مد نظر بھی رکھا جائے۔ اگر مد نظر نہ رکھا گیا تو وہ 2 لفظ متماثل نہیں کہلائیں گے۔ مثلا اگر ہم
انسان اور گھوڑے کو مد نظر رکھتے ہیں اور جہت اشتراک کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ حیوان میں مشترک ہیں تو یہ متماثل کہلائیں گے. لیکن اگر ہم گھوڑا کو جانتے ہیں، انسان کو جانتے ہیں، لیکن جہت اشتراک ان کی مد نظر نہیں ہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، یا کوئی بھی صورتحال بنتی ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو اس وقت یہ بندہ جو ہے وہ اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں متماثل ہیں، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہت اشتراک ان کی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بھولا ہوا ہے، یا مثلا کیا ہے، اس کی مد نظر ہی نہیں ہے. یہ بات ہی ایسے انداز میں کر رہا ہے، اس کو ایسے زاویے سے کر رہا ہے کہ اس میں جہت اشتراک کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے متماثل نہیں کہلائیں گے. متماثل تب کہلائیں گے کہ جب جہت اشتراک مد نظر بھی ہو. یہ تھا تھوڑا سا وضاحت اس کی. اگلی قسم جو وہ تخالف ہے. تخالف کا رابطہ معانی کے درمیان پایا جاتا ہے، متغیر معانی کے درمیان پایا جاتا ہے کہ وہ معانی یا تو آپس میں کسی قسم کا اشتراک نہیں رکھتے، یا اگر اشتراک رکھتے بھی ہیں تو ان کو مد نظر ہی نہیں رکھا گیا، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا ہے. درست ہے. اب ایسے الفاظ جن کے معانی الگ الگ ہیں اور وہ معانی آپس میں کیا ہوں، جہت اشتراک رکھتے ہی نہ ہوں، یعنی ان کا اصلاً واقعیت کے اندر کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا کسی چیز میں، تب بھی وہ تخالف کہلائیں گے. اور اگر اشتراک تو ہے لیکن اشتراک کو اصلاً مد نظر نہیں رکھا گیا، جس طرح کہ میں نے آپ پہلے توضیح دی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کیا کہلائے گا، تخالف کہلائے گا. بس انسان اور گھوڑا یہ اگر اشتراک کو مد نظر رکھیں گے تو یہ تماثل کہلائے گا، اگر اشتراک کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو یہ تخالف کہلائے گا. تیسری قسم الفاظ متباینہ کی تیسری قسم تقابل ہے. متقابلان بھی کہتے ہیں اس کو، قاف دو نقطے والی. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ایسے معانی متغیر کے درمیان پایا جاتا ہے. معانی متغیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی لفظ کے الگ الگ معنی ہیں، یعنی معنی میں ان کا اشتراک نہیں ہے، الگ الگ معنی ہے. جیسے انسان کا الگ معنی ہے، گھوڑے کا الگ معنی ہے. یہ الگ الگ معنی جو ہونا، اس کو کہتے ہیں معانی متغیر، غیر سے نکلا ہے. تقابل ان معانی متغیر میں پایا جاتا ہے کہ جن کا اجتماع ایک مکان میں، ایک زمان میں، ایک جہت میں ممکن نہ ہو. ایک زمان، ایک مکان، ایک جہت. یعنی یہ کتاب اس وقت اس مکان میں ہے، اس زمان میں ہے اور اس جہت میں پڑی ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یعنی دو چیزیں یہاں پر نہیں آ سکتی، ایک ہی چیز آئے گی، یا ہونا یا نہ ہونا، یا نہ ہونا. کہ اس کی وضاحت آئے گی ابھی. بس تعریف یہ ہوگی تقابل کی کہ ایسے معانی متغیر کے درمیان یہ تقابل پایا جاتا ہے کہ جہاں پر معانی کا اجتماع ایک ہی مکان پر، ایک ہی زمان میں، ایک ہی جہت سے ان کا جمع ہونا ممکن نہ ہو. یہ تھی تعریف. اس کی وضاحت میں مختلف قسمیں وجود میں آتی ہیں. اس کے آگے پھر 4 قسمیں تقابل کی. یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تقابل کی. جتنے بھی علوم میں آپ چلے جائیں یہ والی بحثیں جو ہے نا، آپ کو یہ والی اصطلاحیں لازمی ملیں گی. ہر علم کے اندر یہ اصطلاحات ملیں گی، اور انسان کو اگر یہ چیزیں یاد نہ رہیں تو وہ پھر پریشان رہتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. پھر وہاں پر وضاحت کرنی پڑتی ہے اور پھر وقت صرف ہوتا ہے.
آپ فلسفہ اٹھا لیں گے تب بھی آئے گا، آپ ہیومن سائنسز اٹھا لیں گے اس میں بھی یہ استعمال ہوں گے. ہیومن سائنسز میں بہت زیادہ یہ تعبیریں استعمال ہوتی ہیں. خوب، تقابل کی پہلی قسم کیا ہے؟ تناقض. اس کو کہتے ہیں تقابل تناقض، یا اس کو نقیضین بھی کہتے ہیں. تناقض کہاں پایا جاتا ہے؟ تناقض ان دو معنی متقابل میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تقابل کس میں ہے نا، ان دو معانی متقابلہ کے درمیان پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک وجودی ہے اور ایک عدمی. یعنی ایسے دو معانی متقابلہ میں پایا جاتا ہے کہ جن میں سے ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے. مثلا انسان و عدم انسان، یہ دو معانی متقابل ہیں. انسان کا ایک معنی ہے، عدم الانسان کا ایک اور معنی ہے. انسان ہونے کو بتا رہا ہے اور عدم الانسان نہ ہونے کو بتا رہا ہے. اب انسان امر وجودی ہے اور عدم الانسان کیا ہے؟ امر عدمی ہے. انسان امر وجودی ہے. وجودی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مثبت ہے، نیگیٹو نہیں ہے. یعنی آپ وہاں پر انسان کہہ رہے ہیں، لا انسان نہیں کہہ رہے، عدم الانسان نہیں کہہ رہے. عدم اور چیز ہوتی ہے، وجود یعنی انسان اور ہے. انسان و عدم الانسان، یہ دو یہاں پر آپ کیا، یہ دو امر ہیں، ایک وجودی ایک عدمی. درست ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تقابل تناقض جو ہے یہاں دو امروں میں پایا جاتا ہے، ایک امر وجودی ہوگا اور ایک امر عدمی ہوگا. اس کو کہتے ہیں تناقض. جیسا کہ انسان اور لا انسان، یعنی انسان نہ، اس میں کیا ہے؟ تناقض پایا جاتا ہے. یعنی تناقض کی پہچان کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا اجتماع بھی محال ہے اور اس کا ارتفاع بھی محال ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی نہ تو ایک نقطے میں یہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک نقطے سے یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں. یعنی نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب بھی ہے اور کتاب نہیں بھی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتاب کی. اس میں ایک چیز میں سمجھا دیتا ہوں. لیکن عدم ارتفاع کہاں ہے کہ جہاں پر وہ کیا آپ کہیں کہ نہ ہے اور نہ نہیں ہے. یہ کتاب ہے بھی اور نہیں بھی، یہ تو اجتماع ہو گیا. درست ہے؟ اور ارتفاع کیا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے اور نہیں ہے. یعنی نہ موجود ہے نہ معدوم، نہ وجود رکھتا ہے نہ عدم. یہ ارتفاع ہو جائے گا. یعنی سادہ ترین الفاظ میں بات کروں، پہلے میں مصداقی بحث کر رہا تھا، ابھی آ جاتا ہوں. یعنی ایک چیز کے بارے میں نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے بھی اور نہیں بھی، یہ اجتماع ہو جائے گا، محال ہے، نہیں ہو سکتا. ایک بچہ بھی جو ہے اس بات کو درک کرتا ہے کہ ایک چیز یا ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہوئی کہ مثلا آپ کہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ایک ہی نقطے میں، ایک ہی جہت میں، ایک ہی مکان میں. یہ بات ایک ہی زمان میں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، جو کہ اوپر ہم نے بات کی تھی. مثلا ابھی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، کل یہ کتاب ضائع ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کتاب ہے بھی اور نہیں بھی. دو زمانوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ہم ان کو کہیں گے بھائی ہماری بات ایک زمان میں چل رہی ہے، یعنی جس زمانے میں یہ ہے اسی زمانے میں یہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے. یعنی اس وقت جو میں بول رہا ہوں، میں ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں، اصل ممکن نہیں ہے.
اور ارتفاع بھی محال ہے. ارتفاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ وجود رکھتا ہے نہ عدم رکھتا ہے، یعنی نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. نہ وجود رکھتا ہے نہ عدم رکھتا ہے. نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، ممکن نہیں ہے. ہاں. یا موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. وہ کیا ہے پھر؟ وہ یا ہوگا یا نہیں ہوگا. ان دو کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ بدیہی امر ہے، اس کو سب بشر جو ہے وہ درک کرتا ہے، حتیٰ ایک عام انسان بھی، ایک بچہ بھی. یہ بات واضح ہو گئی ہے. پس تناقض دو معانی میں پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک امر وجودی ہوتا ہے جیسا کہ انسان، اور ایک امر عدمی ہوتا ہے جیسا کہ عدم الانسان. وجود اور عدم، یعنی وجود اور عدم کے درمیان تناقض پایا جاتا ہے. اب وجود کا مصداق کبھی انسان بنے گا، کبھی حیوان بنے گا، کبھی کوئی بنے گا. عدم جو ہے اسی کا عدم. عدم سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسی کا عدم، یعنی انسان کا عدم، حیوان کا عدم، پودے کا عدم، میرا عدم. کسی اور کے عدم کے ساتھ تناقض نہیں ہوتا. اپنے ہی وجود کے ساتھ کیا ہے؟ عدم کا ہونا. یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اٹھ سکتا ہے. دوسری قسم تقابل کی جو ہے وہ ہے ملکہ و عدم ملکہ. ملکہ و عدم ملکہ کہاں پایا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی دو ایسے معانی کے درمیان پایا جاتا ہے کہ جو ایک امر وجودی ہو اور ایک امر عدمی ہو، تناقض کی طرح. لیکن تناقض سے یہ جدا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پر ہوتا ہے. امر عدمی اس وقت اس پر اطلاق ہو کہ جب وہ اس کے ساتھ متصف ہونے کی استعداد بھی رکھتا ہو، تب اس کو عدم آپ کہہ سکتے ہوں گے. جب وہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. مثلا آپ انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا یہ دیکھ سکتا ہے، یا یہ بینا ہے، یا یہ نابینا ہے. ٹھیک ہے. انسان کو نابینا کہنا صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بینائی کی استعداد ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے. چونکہ انسان دیکھ سکتا ہے، صلاحیت ہے دیکھنے کی اس کے اندر، اسی وجہ سے ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندھا ہے. اگر وہ بینائی نہ رکھتا ہوگا تو اس کو اندھا کہہ سکتے ہیں. درست ہے؟ لیکن دیوار کو اندھا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ دیوار میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تاکہ آپ اس کو کہیں کہ یہ اندھی ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بالکل. پس ملکہ و عدم ملکہ ان معانی، ان دو، ایک ملکہ و عدم ملکہ کیا ہے؟ ایک امر وجودی ہوتا ہے اس کے اندر معنی، اور ایک امر عدمی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک قید ہے کہ امر وجودی سے متصف ہونے کی صلاحیت موجود ہو اس کے اندر، تب آپ امر عدمی اور امر وجودی کے درمیان ملکہ و عدم ملکہ کا رابطہ قائم کر سکیں گے اس میں، یا کشف کر سکیں گے اس میں. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اسی طریقے سے آپ مثال لیتے جائیں. مثلا بہت ساری ایسی صفات ہیں، مثلا اگلے بندے پوچھتے ہیں کہ ان کے درمیان رابطہ تناقض کا ہے یا ملکہ و عدم ملکہ کا، تو فوراً انسان کو سمجھنا چاہیے تناقض میں یہ شرط نہیں ہے. تناقض میں فقط وجود و عدم ہوتا ہے، ہونا یا نہ ہونا ہوتا ہے. لیکن ملکہ و عدم ملکہ میں کیا تھا؟ ہونا و نہ ہونا ہوتا ہے، لیکن ہونے کی صلاحیت بھی ہو تو تب نہ ہونا اس کے ساتھ جو ہے وہ تقابل رکھے گا. اگر ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو اس کے اندر تو نہ ہونے کے ساتھ تو تقابل کا معنی ہی نہیں بنتا اس کو، یعنی اس کے اوپر وہ اطلاق ہی نہیں کر سکتے. جیسا کہ دیوار بینا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی،
بس اس کو ہم اندھا ہونا بھی نہیں کہہ سکتے. تیسری قسم اس کی جو ہے وہ تقابل تضایف ہے، زباد کے ساتھ تضایف. یہ تقابل دو امر وجودی میں پایا جاتا ہے، لیکن ایسے دو امر وجودی کہ جن میں سے ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو. یعنی اگر آپ نے ایک کو درک کرنا ہے تو دوسرے کو حتماً درک کرنا پڑے گا، تب آپ جو ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچیں گے. ہو جیسا کہ مثلا آپ مثال لے لیں، بیٹے ہونے کا تصور کب آتا ہے؟ جب باپ کا تصور ذہن میں آئے گا. بیٹا اس کو کہتے ہیں جس کا باپ ہوتا ہے، درست ہے؟ پس بیٹے کا تعقل موقوف ہے کس کے اوپر؟ باپ کے تعقل پر. اگر باپ ہونے کو تعقل نہیں کرو گے تو بیٹے ہونے کا تعقل بھی نہیں کر پائے گے. جیسا کہ بلندی کو آپ تب تعقل پر کر پائیں گے کہ جب آپ کو پستی کا علم ہوگا اور تعقل ہوگا، تصور ہوگا آپ کے پاس. بات واضح؟ بس ایک کا تعقل جو ہے، ایک کا تصور جو ہے دوسرے کے تعقل پر کیا ہے؟ موقوف ہے. یہاں پر جہاں پر دو امر وجودی ہوں اور ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو، اس کو کہتے ہیں تقابل تضایف. کہتے ہیں یہ متضایفین ہیں. جیسا کہ آپ کو کہا بلندی و پستی تضایف ہیں، بنوت و ابوت یعنی بیٹا ہونا اور باپ ہونا تضایف ہیں، اور اس قسم کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ تقابل تضاد ہے کہ اس کو مزید تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. اس کو پھر بعد میں یا پھر فعلاً بیان کر دیتا ہوں کل، پھر تھوڑا سا یعنی تعریف کر دیتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت پھر بعد میں ہو جائے گی اس کی. کہ تقابل تضاد ان دو امر وجودی میں پایا جاتا ہے کہ ان دو امر وجودی میں پایا جاتا ہے کہ جن کا ایک دوسرے کے تصور پر توقف نہیں ہوتا. یعنی ایک کا تعقل و تصور دوسرے کے تصور پر موقوف نہیں ہوتا، لیکن ان دو معانی کے درمیان اختلاف بہت درجے کا ہوتا ہے، انتہا درجے کا، یعنی غایت الاختلاف پایا جاتا ہے. یعنی ایک اگر جو ہے وہ مشرق کے آخری نقطے میں ہے تو دوسرے معنی جو ہے وہ مغرب کے آخری نقطے کی طرف ہوگا. غایت الاختلاف یعنی اس سے آگے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہوں، یعنی یوں کر کے اختلاف پایا جاتا ہو. جیسا کہ گرمی اور سردی، گرمی اور سردی کے درمیان تقابل تضاد ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں امر وجودی ہیں اور سردی کا تصور گرمی کے اوپر موقوف نہیں ہے. گرمی کا جو ہے وہ بنوت و ابوت کی طرح نہیں ہے، پستی و بلندی کی طرح نہیں ہے. درست ہے کہ آپ نے اگر گرما کو تصور نہ کیا تو سرما آپ تصور نہیں کر سکتے، یا سرما کو تصور نہ کیا تو گرما کو تصور نہیں کر سکتے. ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان اختلاف بڑا شدید ہے. شدید کیسے ہے؟ یعنی ایک طرف سردی ہے اور ایک طرف گرمی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے گرمی سردی کے اندر. لیکن اس کے اندر آپ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض حالتیں ایسی ہیں جو گرم بھی ہیں سرد بھی ہیں. یعنی جو نیم گرم ہوتا ہے، گرمی سردی جو ہے وہ تقریباً کیا کہتے ہیں اس میں تھوڑا بہت نظر آتا ہے. یا بعض ایسے رنگ ہیں کہ جس میں سیاہی سفیدی جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ مکس ہوتی ہے.
وہ تقابل تضاد نہیں ہوں گے. تضاد کے اندر کہتے ہیں نہایت الاختلاف کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی ان کسی قسم کا ان کے درمیان جو ہے وہ قرب جو ہے وہ نہ پایا جاتا ہو. پس تضاد ان دو امر وجودی کے درمیان ہے کہ جن کا ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف نہیں ہے، ایک کا تصور دوسرے کے تصور سے وابستہ نہیں ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان معانی کے درمیان اختلاف و جدائی نہایت درجے کی ہے، غایت الخلاف پایا جاتا ہے ان کے درمیان، جیسا کہ گرمی اور سردی کی مثال آپ کو دی ہے. باقی پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت، ایک دو نقطے رہ گئے ہیں کہ وہ بعد میں کر کے پھر اگلے درس میں وارد ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ